بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 10 اور 11 دسمبر 2019 کو بھارتی پارلیمنٹ کی 17ویں لوک سبھا میں امت شاہ نے کچھ قوانین پاس کروائے۔ ان قوانین کے منظور ہو جانے کے بعد تمام اقلیتیں سڑکوں پر نکل آئیں اور پورا دہلی بلاک ہو گیا۔ آخر یہ قوانین تھے کیا بھارت اب مزید سیکولر ملک نہیں رہا؟ اور قائد اعظم نے آخر کیا کہا تھا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں۔ بیسویں صدی میں برطانوی ہندوستان میں دو تحریک شدی اور سنگٹن بڑے زور و شوروں سے شروع ہوئیں۔ ان تحریک کا بنیادی مقصد تھا کہ یا تو برصغیر میں قیام پذیر تمام مسلمان ہندو بن جائیں یا تو ان سب کو قتل عام کر دیا جائے۔ یہ تحریک کامیاب تو نہ ہو سکیں، لیکن ان تحریک کے بطن سے ایک تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے جنم لیا، جسے آج ہم RSS کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، اس تنظیم کی بنیاد 27 ستمبر 1925 کو سنگھ خاندان سے تعلق رکھنے والے موہن بھگوت نے رکھی تھی۔ یہی وہ تنظیم تھی جس نے ہندوتوا کے نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا، جس کی روح سے ہندوستان ایک پوتر دیوتاؤں کی سرزمین ہے جہاں صرف اور صرف ہندوؤں کو رہنے کی اجازت ہے۔ باقی جتنی بھی مقامی اقوام جیسے کہ راجپوت، جاٹ اور غیر مقامی اقوام مثلا ہاشمی، مغل، خلجی وغیرہ کو ملک بدر کر دیا جائے، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر صرف ہندوؤں کو رہنے کی اجازت ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ RSS نے بر صغیر کی علیحدگی سے پہلے کانگریس کی جانب سے پیش کردہ سیکولر آئین کی بھی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے رد کر دیا۔ RSS نے سب سے پہلے تو ایک انتہا پسند سکھ کی مدد سے گاندھی کا قتل کروایا اور پھر مقامی سیاست میں بھی متحرک ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ تنظیم اپنے ہی لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے زہر شامل کرتی گئی اور پھر مسلم کش فسادات کروانے میں کامیاب ہو گئی، جس کا عملی ثبوت بابری مسجد کو منہدم کرنے اور گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کروانا شامل تھا۔ اس سب عمل کے بعد یہ تنظیم پورے بھارت میں مقبول ہوئی اور آخرکار ایک مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 2019 کے عام انتخابات میں BJP نے تاریخی میدان مارا اور یہ جماعت راج سبھا، لوک سبھا اور ریاستی انتخابات میں 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو گئی۔ RSS سوچ پر مبنی بھارتی حکومت نے 10 دسمبر 2019 کو 1951 کے شہریت کے قانون میں تبدیلی لاتے ہوئے ایک قانون کثرت رائے سے منظور کروایا، جسے نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزن شپ NRC کہتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق ہر شہری یہ بات ثابت کرنے کا پابند ہوگا کہ وہ بھارت کا قانونی طور پر شہری ہے یا نہیں۔ اس قانون کا اطلاق سب سے پہلے ریاست آسام میں ہوا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قانون کا اطلاق سب سے پہلے ریاست آسام پر ہی کیوں ہوا؟ اگر ہم دوبارہ سے تاریخ کا ملاحظہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد لاکھوں بنگالی مسلمان بھارت ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے، لیکن 1985 میں ان پر ہندوؤں نے تاریخی مظالم ڈھائے۔ 2 لاکھ سے زائد بنگالی عورتیں بھارت میں اسمگل کی گئیں، حتیٰ کہ 50,000 سے زائد مسلم خواتین کو کلکتہ کے بازاروں میں سرعام بیچا گیا۔ اب چونکہ ریاست آسام میں تقریباً 34% سے زائد آبادی مسلمانوں کی ہے اور یہ سیاسی طور پر کمزور بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس قانون کا اطلاق سب سے پہلے ریاست آسام پر ہی ہوا۔ ابھی یہ ایک قانون ہی مسلمانوں کے لیے درد سر تھا کہ اگلے ہی روز 11 دسمبر 2019 کو 1955 کے شہریت بل میں ترمیم کرتے ہوئے ایک اور قانون منظور کروایا گیا، جسے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA کہتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق پورے برصغیر میں رہنے والی تمام ہندو برادری بھارت آ کر رہ سکتی ہے، یعنی افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان میں رہنے والی تمام ہندو برادری بھارت واپس آ کر رہ سکے گی۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ریاست آسام میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زائد مسلمان اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکے ہیں اور بھارتی حکومت نے انہیں غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ان کے لیے دوسری جنگ عظیم میں گیٹوز کی طرز پر ڈیٹینشن کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں ان کو بنا کسی بنیادی انسانی حقوق کے جانوروں کی طرز پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب اس کالے قانون کو ہندوستان بھر میں رائج کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تاریخی ہنگاموں اور احتجاجات نے جنم لیا ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تقسیم ہند ہوئی تھی تو بہت سے مسلمان ہندوستان میں محض اس وجہ سے رک گئے تھے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہوگا جہاں تمام مذاہب کے رہنے والوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے، لیکن BJP نے اس پورے نظریے کو پس پشت ڈالتے ہوئے بھارت کو ایک انتہا پسند ایکسٹریمسٹ ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔
इस सब सूरत हाल में रियासत आसाम में जारी जुल्म व तशद्दुद की वजह से आज़ादी के लिए नारे लगना शुरू हो गए हैं। चूँकि भारत की चाइना से जंग अभी जारी है, लिहाजा चाइना को आसाम की सूरत में भारत को तोड़ने की एक रोशनी नज़र आ रही है। ये वजह भारत के लिए संगीन साबित हो सकती है, लेकिन अब भी RSS सोच पर मबनी भारतीय हुकूमत का ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने बर्मा में 30 से 40 लाख रोहिंग्यन मुसलमानों का कत्लेआम किया था, इसी तरह अब भी पूरे भारत में मौजूद 26 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम कर सकते हैं। ऐसा कदम जंग को नागुज़ीर बना सकता है, लेकिन आज से तकरीबन 72 साल पहले इस पूरी सूरत हाल के मुतालिक कायदे आज़म ने क्या खूब कहा था। आज वो लोग जो पाकिस्तान की बजाय भारत को फोकियत दे रहे हैं, उन्हें अब रोज़ भारत से अपनी वफादारी और हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करना पड़ेगा। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के मुंह से निकले हुए अल्फाज हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हो रहे हैं। ऐसे में जब 26 करोड़ से ज़ायद मुसलमान भाइयों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हैं, तो वो पाकिस्तान को अपना निजात दहंदा के तौर पर देख रहे हैं। अगर RSS के गुंडों ने गुजरात और बर्मा की तरह दोबारा मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया, तो याद रखें कि जंग नागुज़ीर हो जाएगी, क्योंकि जहाद हिंद हमने सेकुलर्स के साथ नहीं बल्कि मुशरिकीन के साथ लड़ना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भारतीय पंजाब में आखिर क्या हो रहा है, तो यहाँ क्लिक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए